السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو عباسی اسٹوڈیو۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی کی لڑکی ہوں اور ہمیں بچپن سے ہی زیادہ آزادی نہیں ملی۔ کہیں باہر جاتے تھے تو گھر کا کوئی بڑا ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا تھا اور ساری ضرورتیں گھر پر ہی پوری ہو جاتی۔ میری آزادی تب شروع ہوئی جب یونیورسٹی میں میرا ایڈمیشن ہوا۔ گھر کی پابندیاں بھی تھوڑی کم ہوئی اور گھر والے بھروسہ بھی کرنے لگے۔ ہمارے فرسٹ سیمسٹر میں ہی ہماری کلاس کا ایک گروپ بن گیا جس میں ہم 3 لڑکیاں اور 3 لڑکے تھے۔ میں ہمیشہ برقعے میں ہی رہتی تھی، اس لیے میری طرف کوئی زیادہ توجہ بھی نہیں دیتا تھا۔ ہم لوگ ہر جگہ ہر وقت ایک ساتھ ہی رہتے تھے۔ ہم لوگوں کی بانڈنگ بہت اچھی ہو گئی تھی اور سب ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جان گئے تھے اور پہچان گئے تھے۔ ہمارے 2 سیمسٹر اسی طرح ہی گزر گئے اور تیسرا سیمسٹر آتے آتے ہم لوگ گروپ سے کپل میں تبدیل ہو گئے۔ ہم لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی تھی، پر فرقان کو مجھ سے یہی پرابلم تھی کہ میں ہر وقت برقعے میں رہتی ہوں، باقی لڑکیوں کی طرح فیشن نہیں کرتی، کھلے بالوں میں نہیں گھومتی، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر نہیں چلتی۔ بٹ یہی بات شاید اس کو پسند بھی تھی۔ ہم ساتھ رہتے تھے، ڈیٹ پر جاتے تھے، ہر وقت ایک دوسرا کے ساتھ رہنا ہمارا معمول تھا۔ اگر ہمیں کبھی چھٹی کرتی تھی تو فرقان بھی نہیں جاتا تھا، اگر وہ کرتا تھا تو میں بھی کسی بہانے سے یونیورسٹی سے چھٹی کر لیتی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت قریب آ گئے تھے، ہمیں ایک دوسرے کی عادت ہو گئی تھی اور یہ عادت کب محبت میں بدلی ہم دونوں کو پتہ نہیں چلا۔ پر ایک دن فرقان کے گھر والوں نے کہیں شہر سے باہر جانا تھا اور گھر میں کوئی نہیں تھا۔ فرقان نے کہا کہ وہ مجھے گھر دکھانا چاہتا ہے جہاں ہم نے شادی کے بعد رہنا ہے۔ میں بھی خوشی سے مان گئی اور اس کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ فرقان نے مجھے پورا گھر دکھایا اور پھر میں نے بہت سی باتیں کی اور جو جوش میں وہ سب بھی کر لیا جو شادی کے بعد ہمیں کرنا تھا۔ فرقان ساتھ میں ویڈیو بھی بنا رہا تھا۔ میں نے 1000 بار منع کیا لیکن اس کا یہی جواب تھا کہ تمہارا چہرہ نہیں آئے گا۔ مجھے فرقان پہ بے حد یقین تھا کہ وہ کبھی میرے ساتھ غلط نہیں کرے گا اور کبھی میرے ساتھ غلط ہونے بھی نہیں دے گا۔ میں یونیورسٹی کے ٹائم ختم ہونے سے پہلے ہی گھر آ گئی تھی، لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں اپنی عزت کسی کے حوالے کر کے آئی ہوں۔ پر فرقان نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا، اس لیے مجھے زیادہ ڈر نہیں لگ رہا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا، کبھی غلط نہیں کرے گا فرقان میرے ساتھ۔ کچھ دن تو سب نارملی چلتا رہا، پھر ہم پہلے سے زیادہ قریب آ گئے تھے، سب اچھا چل رہا تھا۔ پر ایک دن جب میں یونیورسٹی سے واپس گئی اور شام کو مجھے زینب نے کال کی اور وہ حواس میں نہیں تھی، اس نے مجھے کہا کہ میری ویڈیو یونیورسٹی کے گروپ میں شیئر کر دی ہے کسی نے۔ پہلے مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ زینب کیا کہہ رہی ہے۔ میری ویڈیو کہاں سے آئے گی؟ میں تو کبھی برقع بھی نہیں اتارا یونیورسٹی میں۔ زینب نے مجھے ویڈیو واٹس ایپ پر بھیجی اور ویڈیو وہی تھی جو فرقان نے بنائی تھی اور کہا تھا کہ میرا چہرہ نہیں آئے گا۔ میری یونیورسٹی میں کسی نے میرا چہرہ دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن اب کیا؟ اب تو پوری یونیورسٹی مجھے بے لباس دیکھ رہی تھی اور وہ بھی اس حالت میں کہ میں کیا کہوں اس بارے میں۔ میری ویڈیو پوری یونیورسٹی میں وائرل ہو چکی تھی، میری محبت نیلام ہو گئی تھی۔ وہ لڑکی جو اپنا چہرہ تک بھی چھپاتی تھی، اس کا کچھ بھی کسی سے چھپا نہیں رہا تھا۔ میرے پیروں سے زمین نکل گئی۔ اس دن کے بعد میں کبھی یونیورسٹی نہیں گئی۔ مجھے نہیں پتہ یہ فرقان نے کیا میرے ساتھ یا میں نے خود کیا۔ فرقان نے قسمیں کھائی، گڑ گڑایا میرے آگے کہ اس نے نہیں کیا یہ، پر اس نے میری کھوئی ہوئی عزت تو واپس نہیں آ سکتی۔ فرقان نے مجھ سے معافی بھی مانگی کہ میں کچھ نہیں کیا، نہ میری غلطی ہے، لیکن میں کیا کروں۔ میری ایک ہفتے میں 3 بچوں کے باپ سے شادی کرتی گئی۔ میرے گھر والوں نے تنگ آ کے مجھے 3 بچوں کے باپ کے حوالے کر دیا۔ میرے گھر والوں نے کبھی مڑ کر میرا حال تک نہیں پوچھا۔ اگر یہی محبت ہے تو خدا خیر کرے ایسی محبت کو۔ بس میں یہی کہوں گا کہ اپنی عزت کی حفاظت خود نہیں کی تو کوئی آپ کی عزت کی حفاظت کیسے کرے گا؟ جیسے منہ سے نکلی بات پرائی ہو جاتی ہے، ایسی جو چیز کیمرہ کی آنکھ میں بند ہو جاتی ہے پھر اس پہ آپ کا کوئی اختیار نہیں رہتا، وہ بھی آپ کی امانت نہیں رہتی۔ میں بس یہی کہوں گا کہ جو محبتیں بند کمروں میں پروان چڑھتی ہیں ان کا انجام یہی ہوتا ہے۔ اور جو آپ کے کپڑے اتارنے کی بات کرے وہ آپ کو عزت کیسے دے سکتا ہے؟ محبت کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن محبت میں اپنی عزت کسی کو پلیٹ میں رکھ کے دو گے تو اس پلیٹ میں کھائے گا بھی اور اس کھانے کے بعد اس میں تھوکے گا بھی۔ بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی
عزت کو محفوظ رکھے۔ آمین۔